الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسط. اسی طرح کس کی طرف اشارہ ہے، کس کی مثال دی ہے؟ قبلہ کی. پچھلی آیات میں جس طرح اللہ رب العالمین نے قبلہ چینج کرنے کا ذکر فرمایا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہترین قبلہ اس کی طرف رخ کرنے کا کہا، تو اسی طرح جس طرح بہترین قبلہ دیا، اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا. امتا وسطا، اس کی 3 تفسیریں مشہور ہیں. سب سے پہلی تفسیر میں نے کل ذکر کی تھی، صرف دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی تفسیر کہ یہاں وسطاً سے مراد افضل، سب سے بہترین، کیونکہ وسط کا ایک معنی سب سے بہترین. تو اس تفسیر کے مطابق وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ اے صحابہ، اے امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے. گویا کہ اب تمہیں اس کا پاس رکھنا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بڑی فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس فضیلت کا پاس نہیں رکھا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا. اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہمیشہ کے لیے. اسی طرح اب اللہ رب العالمین نے تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں اس کا پاس رکھنا ہے. اگر پاس رکھو گے تو یہ مقام برقرار رہے گا، ورنہ پھر تم بھی ذلیل و خوار ہوگے، تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اور تم بھی پھر ذلیل و خوار ہوگے. اور ایسا ہونا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اللہ نے جو بہترین امت بنایا ہے اس کا پاس نہیں کریں گے، قرآن کو، ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو چھوڑ دیں گے. تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رفعت، بلندی عطا کرتا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے پھر اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. پھر ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے مقام سے ہی نہیں گرتا، پھر وہ انسانیت سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ. تو پہلی تفسیر بہترین امت، سب سے افضل امت، امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سب سے بہترین امت ہے اگر وہ اپنے مقام کا دھیان کرے تو. دوسری تفسیر امتا وسطا سے مراد عادل امت، ان کی گواہی قابل قبول ہوگی. اس کا اولین مصداق صحابہ کرام ہیں، سب کے سب عدول ہیں. تیسری تفسیر وسط سے مراد
ایسی امت جو وسط ہے، وسط کا مطلب درمیانہ، یعنی وہ امت جو میانہ روی کی حامل امت ہے، ہر معاملے میں میانہ روی کو اختیار کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو میانہ روی کو اختیار کرے تو وہ آٹومیٹک سب سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ افراط جس کا مطلب کہ انسان زیادتی کرے، شدت سے کام لے، اور تفریط کہ انسان بالکل ڈھیلا ہو جائے، بالکل کمی کوتاہی کا شکار ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں۔ افراط بھی مذموم ہے اور تفریط بھی۔ افراط کا مطلب زیادتی اور تفریط کا مطلب کمی، تو کمی زیادتی دونوں غلو کے اندر آتی ہیں، دونوں مذموم ہیں، دونوں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ایک انسان اتنا غصہ کرے کہ غصے سے بے قابو ہو جائے، یہ افراط ہے، اور ایک انسان کے اندر بالکل غصہ ہو ہی نہ، بالکل غیرت ہو ہی نہ، وہ بالکل ہی دیوس ہو جائے، اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو کہ میرے گھر والے وہ دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو بالکل ہی غیرت کا نہ ہونا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی شے نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان میں اتنا غلو کر دینا کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دینا، یہ بھی غلو ہے، یہ بھی افراط ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں، اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہم السلام اجمعین، ان کی شان میں اتنی کمی کر دینا کہ انہیں عام لوگوں کی طرح یا عام لوگوں سے بھی کمتر سمجھنا، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا برا معاملہ روا رکھنا، اور انہیں جھٹلانا، اور ان کی تکذیب کرنا، اور انہیں ان کی باتیں پسند نہ آنے پر انہیں ان کے خلاف سازشیں کرنا، اور انہیں قتل تک کر ڈالنا، یہ تفریط ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے۔ ایک طرف وہ اللہ کے نبیوں کو میں اللہ کی صفات پیدا کر کے انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ قرار دے دیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبیوں کی تکذیب اور ان کے خلاف سازشیں اور ان کو قتل تک کرنا، شہید کرنا۔ تو افراط تفریط دونوں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ ہمارے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے میانہ روی کا ہمیں حکم دیا ہے، منہم امۃ مقتصدہ۔ بنی اسرائیل کے اللہ نے بات کی، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک امت، کچھ لوگ میانہ رو بھی ہیں، سارے ہی افراط تفریط کا شکار نہیں ہیں، سارے ہی غلط نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو درمیانے لوگ ہیں، مقتصدہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو تو نہ اتنی اونچی آواز سے نماز پڑھے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، اور نہ ہی انسان بہت ہی ہلکی آواز میں نماز پڑھے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ نہ اونچی آواز سے نماز پڑھو بہت زیادہ، اور نہ زیادہ ہلکی آواز میں پڑھو، درمیانہ رستہ اختیار کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ خرچ کرنے میں بھی افراط تفریط سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں۔ خرچ میں بھی اسراف ہوتا ہے، انسان اتنا خرچ کرے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی نہ بچے، اور انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، اور انسان کا اللہ پر توکل بھی نہ ہو، اپنے اوپر کنٹرول بھی نہ ہو، اور پھر انسان اتنا خرچ کر لے کہ پھر وہ مانگنے پر مجبور ہو۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، کمی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ تو دین اسلام میں جگہ جگہ میانہ روی کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو درمیانی ہے، جو میانہ رو ہے۔ جی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اب یہ ما علی من اقتصد، اب اس کی صحت جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ حدیث کس حد تک صحیح ہے۔ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے،
اس کی سند ضعیف ہے، اکثر علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، علامہ البانی نے تو اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ما عال من اقتصد، جو بندہ میانہ روی اختیار کرے تو وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، تو یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، واللہ عالم۔ تو بہرحال لیکن اس کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میانہ روی کی اہمیت نہیں ہے، میانہ روی کی اہمیت وہ دیگر نصوص سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں بہترین امت یا عادل امت یا درمیانی امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ یہ جو لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ جو اگلا جملہ ہے یہ پہلی تفسیر کو راجع، اس سے پتہ لگتا ہے پہلی تفسیر راجع ہے، افضل ترین امت، کیونکہ لوگوں پر گواہ ہونا یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو گویا کہ اگر اگلا جملہ دیکھیں تو پہلی تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی دوسری امتوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلہ کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر تاکہ ہم جان لیں، مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اس سے جو پھر جاتا ہے اپنے دونوں قدموں پر۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ، وہ آگے آ رہا ہے۔ جب پیچھے نفی ہو اور آگے الا آ جائے تو پھر وہ زور ہو جاتا ہے معنی میں نفی نہیں رہتی بلکہ معنی میں اثبات ہو جاتا ہے، وہ مثبت جملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اب یہاں اللہ کے معبود ہونے کی نفی نہیں ہو رہی، یہاں اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے معبود ہونے کی نفی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے پر تو زور ہو رہا ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ تو نفی کے بعد جب اللہ آتا ہے تو پھر اس سے اثبات معنی ہو جاتا ہے اور معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے، یعنی ہم نے صرف اس لیے وہ جو قبلہ جس پر آپ تھے وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ تو گویا کہ بیت اللہ سے پہلے جو قبلہ تھا، اس قبلہ بیت المقدس، اس کے بنانے وہ اللہ نے کیوں مقرر کیا تھا اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ ہم نے بیت المقدس قبلہ کیوں مقرر کیا تھا، اور نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی اب تو اگلی آیت میں باقاعدہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ گویا کہ پہلے جس قبلہ پر آپ تھے وہ ہم نے آپ کو اس قبلہ پر نہیں بنایا تھا مگر صرف اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اسے پتہ لگا کہ یہ جو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اگلی آیات میں آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بیت اللہ سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا، نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بیت اللہ سے پہلے جس قبلہ پر آپ تھے ہم نے وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے دونوں قدموں پر پھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اسے پتہ لگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں شروع میں بیت المقدس کو منہ کیا تھا 16-17 مہینے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ کی وحی کی روشنی میں کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ، اب یہ تو موقع ہے قبلہ کی تبدیلی کا،
گویا کہ آپ سمجھیے یہ آیات تب اتری ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. اور یہ کب کیا؟ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، یہ کب کیا؟ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تقریباً 1.5 سال کے بعد، 16-17 مہینے کے بعد، مدینہ منورہ آنے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد، گویا کہ آپ سمجھیے 2 ہجری میں یہ آیات اتری. اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو پچھلا قبلہ تھا وہ ہم نے بنایا تھا بیت المقدس، اور وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ ہم یہ امتحان لے لیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے. میں اس کی بات آگے کرتا ہوں کہ وہ کس قسم کا امتحان ہے. اب یہ جو پہلا قبلہ جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا تھا بیت المقدس، اس قبلہ بنانے کا حکم قرآن کریم میں کہیں ہے؟ قرآن کریم میں یہ تو حکم موجود ہے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو اے مسلمانوں تم مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ آیتیں اتاری، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یہ آیت نمبر 144 اتاری، 143 اتاری، 142 یہ آیتیں ساری اکٹھی ہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جن میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تب اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پچھلا قبلہ تھا وہ بھی ہم نے بنایا تھا، اور وہ اس مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے. ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے. تو یہ جو اللہ نے قبلہ بنایا تھا پہلا، اس کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ پورا قرآن کریم پڑھ لیں، آپ کو کہیں اس کا حکم نہیں ملے گا. جی انہی آیات سے ثابت ہو رہا ہے، انہی آیات میں خبر ہے کہ وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی اللہ نے مقرر کیا تھا. تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ اس سے بہت بڑی بات ثابت ہوئی. کیا؟ اس سے ثابت ہوا کہ ساری وحی قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. قرآن کے کیونکہ اگر ساری وحی قرآن میں موجود ہے، جیسے بعض کم علم لوگ جو ہیں، نہ جاننے والے لوگ، بعض حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ، وہ حدیث کے بارے میں ان کا خیال ہے جیسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اپنی ایک رائے استعمال کی، ایک بطور حکمران، اب آپ نے قرآن پر عمل کرنا تھا، جو آپ کو سمجھ آیا اپنے دور کے مطابق اس کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو اپنی عقل و فہم استعمال کی، کہتے ہیں اس کا نام حکمت ہے یا اس کا نام حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے مطابق کیا. آج کا حکمران، آج کے جو لوگ ہیں وہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی جو تفسیر ان کو بہتر لگے گی وہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی جو تشریح بہتر سمجھی کر لی اپنی رائے سے. آج کے حکمران اپنے اجتہاد سے جو قرآن کی تفسیر بہتر سمجھیں گے وہ کر لیں گے. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. دین کی بنیادوں پر حملہ کرنے والی بات ہے. جن لوگوں کا یہ موقف ہے، غلام احمد پرویز، جاوید احمد غامدی وغیرہ، یہ لوگ، ان کا یہ موقف ہے. جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ کے نزدیک غلام احمد پرویز تو حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. پرویزی طبقہ وہ تو کہتے ہیں قرآنیون یا غلام احمد پرویز وغیرہ منکرین حدیث، وہ تو علی اعلان حدیث کا انکار کرتے ہیں. جی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ جو قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں، موسیقی اور یہ چیزیں. لہو الحدیث اس کو قرار دیا گیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے اس سے مراد گانا بجانا، موسیقی اور یہ چیزیں. تو وہ بدبخت اللہ معاف کرے، وہ لہو الحدیث سے مراد حدیث لیتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کو خرید لیتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور وہ حدیث کو بھی اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز قرآن ہی ہے سارا کا سارا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ ایک حکمران کی تھی، تو جو آپ نے اپنے دور کے مطابق سمجھا، قرآن کی تفسیر سمجھی، جو اجتہاد آپ نے سمجھا آپ نے کر لیا. آج کے حکمران اپنی مرضی سے آج کے دور کے تقاضے کے مطابق جو سمجھے گا قرآن کی تفسیر وہ کر لے. والعیاذ باللہ. جاوید احمد غامدی صاحب اس طرح تو نہیں کہتے، لیکن ان کی کتابوں میں صراحت سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث سے عقیدہ عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ہاں حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، بہت اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی تو نہیں تھیں، وہ بڑی عقل و فہم پر، بصیرت پر مبنی تھیں.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے کسی عقیدے کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا، گویا کہ حدیث ان کے نزدیک بھی وحی نہیں ہے، وہ حدیث کو وحی نہیں مانتے، باقی وہ ایسے انداز ایسا اختیار کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک نئی اصطلاح حدیث اور سنت کی نکالی ہوئی ہے، سنت ایک الگ چیز مراد لیتے ہیں، حدیث سے الگ چیز مراد لیتے ہیں، سنت سے مراد کوئی متواتر قسم کی عملی حدیثیں جن پر تعامل امت ہے وہ مراد لے کر وہ سنت میں شامل کر کے سنت کو ہم مانتے ہیں۔ عام لوگوں کے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، وہ عام مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، سنت سے ان کی اپنی مراد ہے۔ عام مسلمان تو سنت اور حدیث سے ایک ہی چیز مراد لیتے ہیں، ان کے نزدیک سنت اور حدیث ایک چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک جو عام حدیثیں ہیں یہ سنت نہیں ہوتی، سنت وہ حدیثیں ہیں جن پر پوری امت کا تعامل ہے، نماز وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں جو متفق علیہ ہیں، جو مختلف ہی چیزیں ہیں ان کو بھی وہ سنت شمار نہیں کرتے، رفع الیدین کی حدیثیں، فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں وغیرہ ان کو بھی وہ سنت شمار نہیں کرتے، وہ سنت صرف ان حدیثوں کو شمار کرتے ہیں جن پر تعامل امت ہے، جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ بہت بڑا ایک فتنہ ہے، اللہ معاف کرے، جس حدیث کا چاہے انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ بخاری کی ہو، چاہے وہ مسلم کی ہو، چاہے اس پر پوری امت کا اتفاق ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دجال کا انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کے اترنے کا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ بن مریم نے اترنا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ رجم کی حدیثوں کا جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث کو وحی نہیں مانتے۔ تو حدیث بھی وحی ہے، جس طرح قرآن وحی ہے حدیث بھی وحی ہے، جس طرح اللہ کی بات ماننا ضروری ہے جو قرآن میں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری ہے جو آپ دین کی بات بتائیں۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے جو وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور رسول کی اطاعت سے مراد، اب ان سے پوچھیں پرویز سے، اور یہ کہتے ہیں رسول کی اطاعت سے مراد وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے وہ مراد ہے۔ حالانکہ اگر وہ مراد ہے تو پھر اطیع اللہ کافی ہے، پھر اطیع الرسول کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اطیع اللہ میں تو وہ آ جاتا ہے۔ اطیع الرسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی احکامات دیے وہ بھی وحی کی روشنی میں دیے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو دین کی باتیں ہیں اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے تھے، جو وہ بات کرتے تھے دین کی وہ وحی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ موضوع بہت لمبا ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس قبلہ کو بنانے کی، اس قبلہ کو مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ واضح بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور وہ حکم گویا کہ وحی خفی میں آیا تھا۔ اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن کریم میں بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں، وہ فرمانات قرآن میں موجود نہیں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی حکم دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر خوف ہو تو پھر تم چلتے پھرتے نماز پڑھ سکتے ہو، پھر تم سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اس طرح اللہ کو ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، یا مراد نماز ہے کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم جانتے نہیں تھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، اسے نماز مراد ہے۔ تو جب انسان امن میں آ جائے پھر وہ چل پھر کر نماز نہیں ہو سکتی، پھر سواری پر نماز نہیں ہو سکتی، فرض نماز، پھر تو وہ اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اللہ نے سکھائی۔ سوال یہ اللہ نے نماز کہاں سکھائی ہے؟ اگر اللہ کے سکھانے سے مراد صرف قرآن ہے تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی نہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں۔ نماز کی تعداد قرآن میں ذکر نہیں ہے، نماز کے اوقات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، نماز کے رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی تفصیلات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو نماز کہاں سکھائی اللہ نے؟
اللہ نے سکھائی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے سکھائی ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، حضرت جبریل کے واسطے سے، جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اور اللہ وحی کے ذریعے سکھاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی پوری زندگی میں جو نماز پڑھ کے سکھائی ہے، وہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ تو یہ وہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ اور بہت سی اس قسم کی آیات ہیں، وقت نہیں ہے ابھی تو ورنہ میں ذکر کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات کو اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اور صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے اور وہ فیصلہ قرآن میں نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ دو صحابہ کرام میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ہاں وہ کام کرتا تھا، تو وہ جو کام کرتا تھا وہ اس اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ہی اس کا برا تعلق پیدا ہو گیا۔ تو جب پتہ لگا مالک کو اور کام کرنے والے کے گھر والوں کو، انہوں نے آپس میں تصفیہ کر لیا اپنے اندر کہ جی اتنے ہم بکریاں دے دیتے ہیں، اتنا ہم یہ کر دیتے ہیں، اتنا یہ کر دیتے ہیں، معاملہ آیا گیا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرماؤں گا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں، شاید صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جو بیوی ہے چونکہ یہ شادی شدہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو رجم کر دیا جائے اگر یہ اعتراف کرے اپنے جرم کا، اس نے زنا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو رجم کیا جائے، اور یہ جو لڑکا ہے اسے جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے جو ہے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اب آپ نے وہ جو عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا اور آپ نے وہ جو لڑکے کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا، یہ دونوں حکم قرآن میں موجود نہیں ہیں زنا کے حوالے سے۔ حالانکہ وہ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کا فیصلہ وہ بھی اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہی ہے۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ مقرر کیا بیت المقدس اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی پچھلا قبلہ، وہ ہم نے نہیں بنایا تھا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ اچھا، اللہ نے بیت المقدس قبلہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے تو وہ لوگ عرب تھے، مہاجر یا انصار۔ تو عرب لوگ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، اور عرب لوگ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے۔ لیکن اب جب مسلمان ہوتے وہ تو فوراً انہیں ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا کہ حضرت ابراہیم کا جو تعلق خانہ کعبہ کے حوالے سے ہے اور جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی وہ سب کے سامنے ہے، لیکن انہیں اب پہلا امتحان یہ ہوتا کہ قبلہ بیت المقدس ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اب یہ صرف نام کا اسلام ہے، تم نام کے مسلمان ہو رہے ہو کہ تم حضرت ابراہیم کی جو نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہے تم اس کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے جو در حقیقت اللہ کا حکم ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے بیت المقدس کو منہ کرتے ہو کہ تم چون چڑا کرتے ہو نہیں ہم نے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ ہمارے اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری عادات چھوڑ دیں، ہم اپنے سارے طور طریقے چھوڑ دیں، نہیں، ہم تو اپنے طور طریقوں پر باقی رہیں گے۔ ہم اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیت اللہ کو چھوڑ دیں، بیت اللہ کو قبلہ نہ بنائیں۔ یہ آزمائش تھی بہت بڑی، کیونکہ وہ عرب تھے اور ان کا بیت اللہ کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق تھا۔ فوراً ایک آزمائش تھی۔ اسلام کا مطلب ہے ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کر لینا، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، جو در حقیقت اللہ کا حکم ہی ہوتا تھا۔ اور یہ صرف صحابہ کرام کی آزمائش نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بھی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی قبلہ بیت اللہ ہو جائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو بھی پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے وہ قبلہ کیوں رکھا تھا بیت المقدس؟ اس آزمائش کے لیے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، اور کون جو ہے اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے، نہیں نہیں میں تو اسلام نہیں لاتا، اسلام کے اندر مجھے بیت اللہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں میں نہیں لاتا۔ اصل اہمیت بیت اللہ کی اور مشرق مغرب کی نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس قبلہ بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے، تاکہ ہم جان لیں۔ یعنی کیا مطلب تاکہ ہم جان لیں، یا جان لے سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ کیا اللہ کو، یعنی ایک بندہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس نے بیت المقدس کو رخ کیا نبی کے حکم سے، تب اللہ کو پتہ لگا کہ یہ رسول کی پیروی کرنے والا ہے، یہ اپنے قدموں پر پھرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا؟ تو پھر کیا مطلب ہوا تاکہ ہم جان لیں؟ یہاں تاکہ ہم جان لیں سے مراد یہ نہیں تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، یہاں تاکہ ہم جان لیں سے مراد ہے کہ یہ معاملہ لوگوں کے سامنے عملی طور پر آ جائے اور لوگوں کو بھی اس کا پتہ لگ جائے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اس سے مراد ہے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگ بھی عملی طور پہ دیکھیں۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ہمیں نہیں پتا ایک شخص بڑا نیک نظر آ رہا ہے، وہ ایک آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں ایک آزمائش میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ کو تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا، ہمارا پیدا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے تھے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جب لوح محفوظ میں اللہ نے ساری چیزیں لکھوائی تھیں، اللہ نے تو تب لکھوا دیا تھا، اور اللہ کو بھی تب پتہ نہیں لگا تھا، اللہ کو ازل سے پتہ تھا، اللہ کا علم تو ازلی ہے۔ تو لنعلم کا مطلب یہاں یہ ہوگا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے یہ چیز آ جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ عملی تجربہ ہو جائے۔ اور اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے انسانوں کی، وہ بھی در حقیقت اسی لیے ہے۔ ورنہ میں آپ سے عرض کروں، اگر اللہ نے اپنے لیے ہماری آزمائش کرنی ہوتی، اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا بسائے بغیر، حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں اتارے بغیر، شیطان کو مردود کیے بغیر، ہمیں دنیا میں بھیجے بغیر، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور اللہ نے پہلے سے جنتی لوگوں کی جگہ جنت میں مقرر کر رکھی ہیں، جہنمی لوگوں کی جگہ جہنم میں مقرر کر رکھی ہیں۔ اللہ کو اپنے علم سے پتہ ہے، لیکن ساری دنیا اللہ نے کیوں بسائی ہے؟ یہ ساری آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ مشکل حالات کیوں آتے ہیں جن میں منافق لوگوں کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پچھلے لوگوں کی بھی ہم آزمائش کرتے رہے، عنقریب اللہ جان لیں گے ایمان والوں کو، سچے لوگوں کو، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جان لیں گے جھوٹے لوگوں کو۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو تب پتہ لگتا ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، مراد ہے لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ جب لوگ دنیا میں آزمائشوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، جب وہ اب اللہ کا ان پر عذاب آئے گا دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اور جہنم میں وہ جائیں گے، تو وہ پھر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں بھیجے بغیر، اس کی آزمائش کیے بغیر، اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتے، لوگ اعتراض کرتے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے سامنے مسئلہ واضح کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک، یہاں ان بے شک کے معنی میں ہے، ان کے معنی میں، کبھی کبھی ان کے معنی میں ہوتا ہے، اور بے شک تھی یہ بات بہت بڑی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یہ بات کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو منہ کرنا،
ایمان لانے کے بعد بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو منہ کرنا، یہ بات بہت بڑی تھی، بہت گران تھی، بڑی مشکل تھی، آسان نہیں تھی لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ ہاں آسان تھی ان لوگوں پہ جنہیں اللہ ہدایت دے دے، ان کے لیے یہ بات کوئی بہت بڑی، بہت گران نہیں تھی، لیکن ویسے یہ بات بہت بڑی تھی۔ اسی لیے تو منافقین اعتراض کرتے تھے، اسی لیے یہود اعتراض کرتے تھے۔ لیکن جسے اللہ ہدایت دے دے تو اس کے لیے یہ بات بڑی نہیں ہے، اس کے لیے اس سے بہت بڑی بڑی باتیں وہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو اور وہ اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات بہت بڑی تھی قبلہ کی تبدیلی، لیکن جن صحابہ کرام کو اللہ نے ہدایت دی اور جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوتے تھے، ان کے لیے یہ بات کوئی بڑی نہیں تھی۔ دیکھیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے بتایا پہلی نماز جو پڑھی گئی ہے بیت اللہ کی طرف مدینہ منورہ آنے کے بعد، وہ عصر کی نماز ہے۔ جنہوں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قبلہ چینج ہو گیا، اب ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جن لوگوں کو نماز کے اندر خبر ملی مسجد قبلتین میں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتایا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے نے بتایا۔ انہوں نے اتنا بھی تاخیر نہیں کیا کہ وہ اتنی بھی لیٹ، انہوں نے دیر نہیں کی کہ وہ نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کریں اور تحقیق کریں پورے طریقے سے، پھر اگلی نماز یا وہی نماز دہرا کر جو ہے وہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ انہوں نے نماز کے اندر ہی رخ چینج کر لیا۔ تو جو اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت یافتہ ہو اور اللہ نے اس کو اس قسم کی توفیق دی ہو، اس کے لیے یہ بات بالکل بڑی نہیں ہے۔ لیکن جس کی یہ تربیت نہ ہوئی ہو، وہ اس قسم کے اعتراضات کرتا رہے گا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم قبلہ چینج کر لیں، ہم یہاں سے وہاں رخ کر لیں۔ بہت بڑی بات تھی عام لوگوں کے لیے، لیکن جسے اللہ ہدایت دے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ کیا مراد ہے نہیں ہے اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو؟ جب قبلہ چینج ہو گیا، اب صحابہ کرام جو ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشاں رہتے تھے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اب ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ عزیز جو قبلہ چینج ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور جو اللہ نے اب 1.5 سال کے بعد تقریباً قبلہ چینج کیا ہے، قبلہ چینج ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں، مہینہ پہلے فوت ہو گئے، 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکے، اب تو قبلہ چینج ہو گیا تو ان کی نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے وہ نمازیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے بیت المقدس کو منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، تو اللہ اسے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو صحابہ کرام کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے رہے اور فوت ہو گئے، اب کیا اللہ ان سے تو باس پرس نہیں کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو متقی تھا تو اگر وہ شراب پیتا رہا تب شراب حرام نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے باس پرس نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، جو قبلہ چینج ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اگر وہ بیت المقدس کو منہ کرتا رہا، اللہ کے حکم سے کرتا رہا، تو اگر فوت ہو گیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے تو اس کی وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ نہیں اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ یہاں ایک بات اور بہت بڑی اہم ہے، وقت ختم ہو گیا، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ سوال نماز کے بارے میں تھا۔ اس کا اگر شان نزول پڑھیں اس آیت کا تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ نمازیں جو وہ صحابہ جو فوت ہو گئے تھے وہ بھی، اور وہ صحابہ جو زندہ تھے انہوں نے کہا ہماری پچھلی نمازوں کا اجر ضائع تو نہیں ہو جائے گا جو ہم نے بیت المقدس کو رخ کر کے نمازیں پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، چونکہ تم نے اللہ کے حکم سے پڑھی تھیں، تمہاری بھی اور جو فوت ہو گئے ان کی بھی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ یہاں نماز کو ایمان کہا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔